بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ میر تقی میر کی شاعری میں ان کی عہد کی عکاسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عہد میر کا جائزہ لیتے ہیں کہ میر نے کس عہد میں آنکھیں کھولی ہیں۔ محمد تقی میر کے جنہیں اردو شاعری خدائے سخن کے لقب سے پہچانتی ہے، اکبر آباد میں پیدا ہوئے، درویشانہ ماحول میں آنکھیں کھولی۔ والد محمد علی متقی خدا رسیدہ بزرگ تھے، بیٹے کو یہی سمجھاتے تھے کہ بیٹا عشق اختیار کرو، یہی کائنات کا نور، تخلیق کا وفور اور انسان کا شعور ہے۔ ان کے انتقال سے میر کے لیے آلام و مصائب کے درد کا ایک آغاز ہو گیا۔ جوں تو زندگی گزر بسر کی، سوتیلے ماموں خان آرزو نے ذہنی تربیت بھی کی، شعر و شاعری کی طرف متوجہ بھی کیا اور فن کے رموز و نکات بھی سمجھائے۔ جنون میر کا خاندانی مرض تھا، یعنی پاگل پن۔ ان کے ایک چچا اسی مرض کی نذر ہو گئے تھے، میر بھی اس میں مبتلا ہوئے۔ نوجوانی ہی میں زندگی نے پے در پے ایسے سبق سکھائے کہ میر کو اعتراف کرنا پڑا، زیر فلک بھلا تو روئے ہے آپ کو میر، کس کس طرح کا عالم یا خاک ہو گیا ہے۔ میر تقی میر نے جس عہد میں آنکھیں کھولی وہ بہت حالات دیگرگوں تھے اس زمانے کے۔ مغلیہ سلطنت کا دور چل رہا تھا، شاہ جہان آباد کی رونق اور آبادی، کیا عمرہ، کیا وزراء، کیا اہل عرفہ، کیا لشکری، سب لوگ معدوم ہوئے جا رہے تھے، ختم ہوئے جا رہے تھے۔ ایک اضطراب تھا، عالمگیر بے چینی تھی، معاشی بدحالی تھی، اعتماد ختم ہو گیا تھا، سیاسی انتشار تھا، افغان، مرہٹھا، جاٹ، روہیلا سبھی پائے تخت کو روند رہے تھے۔ میر کی حساس طبیعت کو اس ماحول نے اور زیادہ حساس بنا دیا۔ اندرونی ماحول اور بیرونی فضا دونوں نے میر کی غم پسندی میں اضافہ کیا۔ وہ ساری زندگی اس کا اظہار کرتے رہے۔ آرزو سے علیحدہ ہو کر میر رعایت خاں کے متوسلین میں شامل ہوئے۔ چاروں نچار گزارے کے طبیعت کی افتاد سے مجبور اور نازک مزاجی کی وجہ سے ظاہر بینوں کی نگاہ میں مغرور تھے۔ ایک شب کہ شب ماہ تھی، ایک مغنی یعنی گانا گانے والا ریاست خان کے سامنے بیٹھا گا رہا تھا، میر بھی موجود تھے۔ ریاست خان نے کہا، اس لڑکے کو اپنی چند شعر یاد کرا دیجیے تاکہ یہ انہیں ساز پر گائے۔ وقار شعر کے علمبردار میر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس لڑکے کو شعر تو لکھ کر دے دیے، مگر 2-3 دن بعد خانہ نشین ہو گئے۔ ریاست خان نے پھر بھی رعایت برتی کہ میر کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی کو ملازم رکھ لیا۔ ملازمت میں یہ تنتنا میر ہی کے یہاں تھا کہ تم امیر ہو تو ہم بھی میر ملک سخن ہیں، تم سے کسی طرح ہم کم نہیں۔ مختلف عمرہ کی ملازمت میں رہے، راجہ جگل کشور، راجہ ناگرمل، نواب بہادر جاوید خان، شعر و شاعری بھی کی، سفارتی امور بھی انجام دیے، درباردار بھی رہے، مگر امیروں کا حال کون سا اچھا تھا۔ جاوید خان قتل ہوئے، راجہ جگل کشور معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، ناگرمل سے میر خود علیحدہ ہو گئے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ ایک شعر ان کا بہت مشہور ہے، شہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ مطلب میر نے اپنے زمانے کا عکس بیان کیا ہے۔ میر جب تک دلی میں رہے، شاہی دربار سے بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا تھا، لیکن شاہی دربار کیا، ایک درگاہ رہ گئی تھی جس کا تکیہ خود بادشاہ تھا۔ دلی کے صاحبان کمال فضا کی اس بے چینی سے دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑے جا رہے تھے۔ استاد الاساتذہ سراج الدین علی خاں آرزو لکھنؤ چلے گئے۔ مرزا محمد رفیع سودا
کہ سرخیل شورائش شاہجہان آباد تھے، لکھنؤ چلے گئے۔ میر سوز بھی لکھنؤ چلے گئے۔ دلی اجڑ رہی تھی، لکھنؤ آباد ہو رہا تھا۔ وہاں داخلی اور بیرونی کشمکش نہ تھی، جان و مال کا تحفظ تھا۔ در و دیوار سے شعر و نغمہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آصف الدولہ کی داد و دہش سے گھر گھر دولت کی گنگا بہہ رہی تھی۔ نئی تراش خراش، نئی وضع اور نیا طرز احساس، ایک نیا تہذیبی مرکز وجود میں آ چکا تھا۔ سودا کا انتقال ہوا تو آصف الدولہ کو خیال ہوا کہ اگر میر لکھنؤ آ جائیں تو لکھنؤ کی شہری حیثیت نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ چنانچہ آصف الدولہ کے ایما سے نواب سالار جنگ نے عذرائے اور طلبی کا پروانہ بھجوا دیا۔ میر لکھنؤ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں فرخ آباد کے نواب نے انہیں صرف 6 دن کے لیے روکنا چاہا، مگر میر ہوائے شوق میں اڑ رہے تھے، رکے نہیں۔ حسن افزا منزل کے مشاعرے میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے پڑھ کر آگے بڑھے اور لکھنؤ پہنچے۔ یہ واقعہ 1169 ہجری کا ہے۔ میر اس وقت 60 برس کے ہو چکے تھے۔ لکھنؤ پہنچ کر جیسا کہ مسافروں کا دستور ہے ایک سرائے میں اترے۔ معلوم ہوا کہ آج ایک یہاں مشاعرہ ہے، رہ نہ سکے۔ اسی وقت غزل لکھی اور مشاعرے میں جا کر شامل ہوئے۔ ان کی وضع قدیمانہ، کھڑکی دار پگڑی، 50 گز کے گھیر کا جامہ، ایک پورا تھان پستولیے کا کمر سے بندھا، ایک رومال پٹری دار تہہ کیا ہوا، اس میں آویزاں مشروع کا پاجامہ جس میں عرض کے پائچے، ناک پھنی کی انی دار جوتی جس کی 1.5 بالشت اونچی نوک، کمر کی ایک طرف سیف یعنی تلوار، سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹار، ہاتھ میں جریب۔ غرض جب داخل محفل ہوئے تو شہر لکھنؤ نئے انداز، نئی تراش، ٹیڑھے باکے جوان جمع انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میر صاحب بیچارے غریب الوطن، زمانے کے ہاتھ پہلے ہی دل شکستہ تھے اور دل بھی تنگ ہوئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پھر سب کی نظر پڑی اور بار اشخاص نے پوچھا، حضور کا وطن کہاں ہے؟ میر صاحب نے یہ قطع فی البدیہہ کہہ کر غزل طرح میں داخل کیا: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ سب کو حال معلوم ہوا، بہت معذرت کی اور میر صاحب سے عفو تقصیر چاہی۔ صبح ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف لائے۔ میر صاحب آصف الدولہ کے یہاں حاضر ہوئے۔ آصف الدولہ لطف و کرم سے پیش آئے، 200 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ نواب بہادر جاوید خاں کے یہاں 22 روپے ماہوار ملتے تھے۔ میر صاحب خوش تھے کہ روزگار کی صورت برقرار ہے۔ لکھنؤ میں میر صاحب نے عمر عزیز کے 31 برس گزارے۔ دلی میں دل کی بربادی کے نوحے تھے، لکھنؤ میں دل اور دلی دونوں کے مرثیے کہتے رہے۔ لکھنؤ دلی سے آیا یہاں بھی رہتا ہے اداس، میر کو سرگزشتی نے بے دل و حیراں کیا۔ میر تقی میر ایک نابغہ روزگار شخصیت کا نام ہے۔ ایسی شخصیت ہر روز پیدا نہیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میر کو خود اس بات کا احساس ہے۔ وہ کہتے ہیں، مسحل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مذکورہ شعر کی روشنی میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ میر نے نابغہ روزگار کے لیے یہ بات کہی ہے۔ میر تقی میر نے اردو شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی اور تقریباً ہر صنف کو اعتماد بخشا، لیکن صنف غزل کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میر نے صنف غزل میں ایسے ایسے گل بوٹے کھلائے جو آج تک کسی اور سے نہ بن سکا۔ اب دوسرے حصے میں ہم لوگ میر کی شعری خصوصیات پر بات کریں گے۔ میر اردو کا ایک معتبر شاعر ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کو خدائے سخن کے خطاب یوں ہی نہیں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کئی اہم راز ہیں۔ میر کو خدائے سخن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ ان کی
جو طرز تحریر ہے اس میں انفرادیت اور مقناطیسی کیفیت پائی جاتی ہے۔ میر نے وقت کی دھڑکن کو اپنے خون میں شامل کر کے اپنی شاعری میں سمو لیا ہے۔ میر کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم میر سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ میر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ آشکار ہوتی ہے کہ خود میر نے جو شعر کی شکل میں ہمیں دیا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ میر کے اشعار پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اشعار 250 سال پہلے کہے گئے ہیں، بلکہ جب ہم ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں تب یہ اندازہ اور ہمارے عہد کے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ میر نے اپنی شاعری میں تشبیہات و استعارات کے ذریعے ایسا پیکر تراشا ہے جس میں زندگی کی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ میر نے شاعری کو درد اور درد کو شاعری بنا دیا ہے۔ ان کے یہاں ان دونوں کی مکمل ہم آہنگی ملتی ہے۔ ان کے کلام میں جہاں شگفتگی اور مسرت کی جھلک نظر آتی ہے، وہاں بھی کسی نہ کسی گوشے میں درد و غم کا گزر ہوتا ہے۔ میر کی شاعری حد درجہ داخلی، شخصی اور نشتریت سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی شاعری میں انسان اور انسانیت کی آواز ہے، کیونکہ انہوں نے شاعری نہیں کی بلکہ ساحری کی ہے۔ ساحری مطلب جادوگری۔ میر کی شاعری میں جو سوز و گداز اور اثر و تاثیر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ذات نے غم عشق، غم روزگار اور انقلاب زمانہ کی سختیاں جھیلی۔ انہیں اپنے عزیزوں کی بدسلوکی کا زخم کھانا پڑا، عشق میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، ساتھ ساتھ پے در پہ بیرونی حملوں نے دلی اور اہل دلی پر جو آفت توڑی اسے سہنا پڑا۔ ان حالات نے ان کی شخصیت پر جو اثر چھوڑے وہ ان کی شاعری کے سلسلے میں بہت اہم ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں زندگی اور عالم زندگی کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے زندگی اور عشق کے ہاتھوں بڑی پریشانیاں اٹھائیں اور بڑے ظلم و سہے۔ زندگی میں انہیں بہت سارے تلخ تجربات سے دوچار ہونا پڑا اور عجیب صورتیں پیش آئیں۔ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ کلام میر کی تاثیر میں ان کے اسلوب اور طرز بیان کو بھی بڑا دخل ہے۔ وہ عالمانہ آرائش اور زیبائش سے کام نہیں لیتے بلکہ سادہ اور بے تکلف انداز میں دلی کی بولیوں اور محاوروں کی اظہار جذبات کا وسیلہ بناتے ہیں۔ الفاظ بظاہر ملائم، دھیمے، سلیس اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہ میں غضب کا درد چھپا رہتا ہے۔ الفاظ کی سلاست اور تراکیب کی سادگی لوگوں کو اکثر دھوکہ دیتی ہے۔ وہ ان سے بے خبر گزر جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ شاعر نے ان سادہ الفاظ اور معمولی تراکیب میں کیا کیا کمالات بھر رکھے ہیں۔ جس تس اور ٹک جیسے الفاظ سے میر نے وہ تاثیر پیدا کی ہے جس کی مثال اردو شاعری میں کم ملتی ہے۔ اس طرز بیان کے اشعار دیکھیے: جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، اپنی پگڑی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں یہ دلی ہے۔ میر نے اردو شاعری کا بالخصوص اردو غزل پر اپنی انفرادیت کا نقش چھوڑا ہے۔ ان کی شاعری کا ایک اہم وصف قلبی واردات کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں متفقہ طور پر خدائے سخن تسلیم کیا گیا ہے اور تمام مستند شاعروں نے ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ غالب ان کے بارے میں فرماتے ہیں: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب،
کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر نے اپنی شاعری میں عشق کی کیفیات کی عکاسی مؤثر انداز میں کی ہے۔ ان کا معیار عشق بہت حد تک بلند ہے۔ میر کو کائنات کے ہر ذرے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی لیے ان کو اس دنیا کا ہر انسان عزیز ہے۔ انہوں نے عشق کے ساتھ ساتھ عقل و شعور کو اہمیت دی ہے۔ میر کی شاعری میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کے جلوے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ میر کے یہاں زندگی گزارنے کا جو حوصلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ واقعی حیران کن حالات میں بھی وہ حوصلہ بخشتے ہیں۔ ملاحظہ ہو یہ شعر: میرے سلیقے سے نے بھی میری محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ کلی طور پر میر کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میر کی شاعری ہمیں پریشانی حالات میں بھی ہم کو کچھ کر گزرنے کی ایک قسم کی طاقت عطا کرتی ہے۔ ان کی شاعری ہمیں اندھیرے میں روشنی دکھانے کا کام انجام دیتی ہے، گویا ہم انہی کی روشنیوں کے سہارے اپنی زندگی کے دن پوری طرح جینے کے قائل ہو جاتے ہیں۔